بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، آج کی کہانی ہے جنزاد، مصنفہ ہیں سنجیدہ خاتون، اور آج ہم اس کی قسط نمبر 5 سنیں گے۔ نئے آنے والے اصحاب سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کے بٹن کو فوراً دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہاموس مجھے اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا تو میں سوچنے لگا، جنات کو عموماً وہی لوگ قابو میں کرنے کی خاطر وظیفے پڑھتے ہیں جنہیں یا تو دوسروں پر اپنی علمیت کا رعب جمانا ہوتا ہے کہ تابع جنات کے ذریعے اپنی کرتب بازی دکھا سکیں، یا پھر ایسے آدمزاد ہوتے ہیں جنہیں مال و متاع کی طلب ہو۔ اس کے علاوہ ایسے عالم بھی کہ جنہیں کوئی جن ستائے تو انتقاماً اسے اپنا مطیع بنا لے۔ مولوی کفایت اللہ کو نہ تو کرتب دکھانے کا شوق تھا، نہ مال مفت کی خواہش۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ رزق حلال کے حصول کی خاطر کپڑے کی دکان کھول کر نہ بیٹھتا۔ وہ تو روزانہ فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرتا تھا۔ وہ کوئی پیشہ ور قسم کا مولوی ہوتا تو میں اس سے اتنا نہ ڈرتا۔ ایسے مولوی ہم جنات کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ ہاموس سے بات کرتے کرتے مجھے یہ تدبیر سوجی تھی کہ اگر واقعی کسی سبب مولوی کفایت اللہ ہی میرے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میں تکلیف و اذیت کے باوجود مولوی کی حویلی میں گھسنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ مولوی کو وظیفہ کرتے دیکھ کر میں لوٹ آتا، اس سے کم از کم میرے خیال کی تردید یا تائید تو ہو جاتی۔ پھر یہ کہ ایک نظر اس غارت گر ہوش پر بھی ڈال آتا جس کے عشق نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا، مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات آئی تو عشاء کے بعد سے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور نصف شب سے پہلے تک پڑھتا رہا۔ ہاموس نے وظیفے کے لیے جو شرائط عائد کی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں آدم زادوں کی کسی آبادی کا رخ نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا وظیفہ تو اسی لیے کر رہا ہوں کہ خود کو مطیع بنانے والے تک پہنچ سکوں۔ اگر اس کے لیے کوئی اور راستہ مل گیا ہے تو مجھے کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک ہی رات تو رہ گا جائے گی۔ وظیفہ آئندہ رات سے از سر نو شروع کیا جا سکتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں یہ سوچ کر شہری آبادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں شہر پہنچ کر بھاٹی دروازے کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ گزشتہ شب کی طرح میرے وجود کو زبردست جھٹکا لگا اور پھر جیسے میں شعلوں میں گر گیا۔ جلنے جھلسنے کے باوجود میں رکا نہیں اور حوصلہ کر کے مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ جس آدمزاد نے مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے گزشتہ رات سے وظیفہ شروع کیا تھا وہ آج رات بھی وظیفہ کرنے بیٹھ چکا تھا۔ مولوی کفایت اللہ کا کمرہ پہلے پڑا اور اسے بے خبر سوتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرا مجرم نہیں تھا، میرا قیاس قطعی درست ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے مولوی کفایت اللہ کے سوا کسی آدمزاد کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ کون ملعون آدمزاد ہے جو میری جان کا درپے ہو گیا ہے؟ میں نے انتہائی اذیت برداشت کرتے ہوئے سوچا اور چکرا کے رہ گیا۔ اب اس اذیت کو برداشت کرنے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت تھی کہ گزشتہ رات کی طرح ہاموس کے مشورے پر عمل کرتا اور نماز پڑھنے لگتا، مگر آدمزادوں کی بستی میں میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ مجھے اپنے ٹھکانے ہی پر پہنچ کر نماز پڑھنا تھی۔ عشق اور کسی آدمزادی کا عشق بڑی بری بلا ہے۔ اس حویلی میں نرگس بھی تھی، میری محبوبہ نرگس۔ شدید تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہوئے بھی میں ایک نظر اسے دیکھنے کی آرزو پر قابو نہ پا سکا۔ در یار تک آ کر یوں لوٹ جانا بھلا کیسے ممکن تھا؟ پھر اسی آرزو نے جیسے میرے جلتے ہوئے وجود کو اور جلا ڈالا۔ نرگس کا بستر خالی تھا۔ عین اسی لمحے کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا اور میرے وجود میں انگارے ہی انگارے بھر گئے۔ اس آواز میں بڑا ہی غرور اور تکبر تھا اور وہ میرے لیے اجنبی آواز نہیں تھی۔ میں اسی لیے تو کھول اٹھا تھا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارنے والا ایک جنزاد ہی تھا، میرا دوست اور میرا رقیب یاسف۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، تو کسے ڈھونڈ رہا ہے یہاں؟ میں تیزی سے پلٹا، سامنے ہی یاسف موجود تھا۔ یہاں تو کیسے؟ اپنے غصے اور اذیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے یاسف سے پوچھا۔ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ اس کی غیر انسانی آواز میں تمسخر تھا۔ کیا یہاں میرے آنے پر پابندی ہے؟ تو اگر ایک مدت تک اقبال کے جسم پر قبضہ کر کے عیش اڑا سکتا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے بھی کل رات موقع ملتے ہی اقبال کے جسم کو اپنا لیا۔ مجھے تو ایک مدت سے انتظار تھا کہ تو کب اس آدمزاد کے جسم سے نکل کر کہیں جائے اور کب میں اس کے قالب میں اتر جاؤں۔ نرگس کو میں نے آج رات کے لیے اقبال کی بہن سے پیغام بھجوا دیا تھا۔ وہ اب تیری نہیں میری بیوی ہے اور آدمزاد بیویاں اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نرگس ابھی ذرا دیر پہلے مجھ سے ملنے چھت پر گئی ہے، اس کے باوجود مجھے تیری طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا
کہ کہیں تو نہ آ جائے۔ میں نے اسی لیے اقبال کے جسم سے باہر آنے کی تکلیف اٹھائی اور یہاں آ گیا کہ اگر تو واقعی آ ہی جائے تو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ اب میں چلا اور تو بھی جا، میرے اور نرگس کے درمیان دیوار نہ بن۔ یاسف مڑا۔ ٹھہر جائے یاسف، میں بول اٹھا، مت بھول کہ نرگس سے باقاعدہ میرا نکاح پڑھایا جا چکا ہے۔ تیرا نکاح؟ وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ کیا کسی جن ذات سے ایک آدم زادی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ میں نے بحث کی۔ مجھے بھی یہ معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عالم حاموس نے مجھے ایک دفعہ ایک جنیہ اور ایک آدم زاد کے نکاح کا قصہ سنایا تھا اور شرعاً اسے جائز قرار دیا تھا، ایسی صورت میں کہ دونوں اہل ایمان ہوں۔ لیکن یہ معاملہ مختلف ہے۔ نرگس قطعی لا علم تھی کہ اقبال کے جسم میں تو ہے۔ اس نے تجھ سے نہیں اپنے آدمزاد محبوب اقبال سے نکاح کی حامی بھری تھی۔ پھر وہ کس طرح تیری بیوی ہو گئی؟ مجھے مسئلے مسائل سمجھانے کی کوشش نہ کرے علی علیش۔ اب تو نرگس کو بھول جا اور اپنی جان کی خیر منا۔ میں جانتا ہوں کہ تو گزشتہ رات سے کس عذاب میں گرفتار ہے۔ پہلے کسی آدمزاد کے قبضے میں جانے سے بچنے کی سبیل کر، اس وقت تک مجھے عیش کرنے دے۔ اگر تو کسی آدمزاد کی گرفت میں آنے سے بچ گیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ میرے لیے 3 راتیں بہت ہیں۔ تیری طرح میں دیوانہ نہیں ہوں کہ کسی ایک ہی آدمزادی پر اکتفا کر لوں۔ تو میرا دوست ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی نرگس کو چھوڑ دوں گا۔ پھر تو چاہے تو دوبارہ اقبال کو تختہ مشق بنا لینا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تجھ پر اور تیری دوستی پر۔ میں چیخ اٹھا۔ میرے چیخنے سے حویلی کے در و بام گونج اٹھے۔ اسی وقت مولوی کفایت اللہ کے کمرے کی طرف سے تیز آواز میں کلمہ پڑھنے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ جاگ اٹھا تھا۔ اب میرا وہاں رکنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ مولوی کی صورت میں ایک فتنہ بیدار ہو چکا تھا۔ میں بھاگ اٹھا اور بھاگتے بھاگتے نرگس کو دیکھا جو تیزی کے ساتھ صحن عبور کر کے اپنے کمرے کی جانب لپک رہی تھی۔ یاسف مجھ سے پہلے ہی خطرے کی بو سونگھ کر غائب ہو گیا تھا۔ میں تو شدید غصے کے عالم میں خود پر قابو نہ پا کر چیخ اٹھا تھا۔ مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے چیخنے کا رد عمل یہ ہوگا۔ جو کچھ ہوا میرے حق میں تھا۔ اس طرح کم از کم نرگس ایک رات کے لیے تو یاسف سے محفوظ ہو گئی تھی۔ گزشتہ شب اسے پیغام بھیج کر میں نے بلایا تھا اور آج رات یاسف نے ایسا کیا تھا۔ نرگس بے خبری میں گویا اپنے محبوب کے بلاوے پر آ رہی تھی، وہ محبوب جو اب اس کا شوہر تھا۔ اگر یہ رشتہ درمیان میں نہ ہوتا تو یقیناً دوسری ہی رات وہ چھت پر نہ پہنچ جاتی۔ میرے چیخ اٹھنے سے مولوی کفایت اللہ کی طرح وہ بھی گھبرا گئی تھی اور غالباً اسی لیے اپنے شوہر سے ملے بغیر لوٹ آئی تھی۔ اقبال اس کا شوہر سے ہی، لیکن وہ بہرحال ایک باعزت گھرانے کی بیٹی تھی۔ کوئی باغیرت آدمزادی نکاح ہونے کے باوجود اپنی رسوائی برداشت نہیں کرتی۔ آدمزاد خلوت اور جلوت کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جنات کی اکثریت کی طرح ابھی وہ بے حیا نہیں ہوئے۔ میں جوان ہوتے ہی آدمزادوں کی آبادیوں میں آنے جانے لگا تھا۔ مجھے اس لیے ان تمام باتوں کا علم تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک آدمزاد کے جسم میں رہنے کا بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ آدمزادوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات کسے ہوتی؟ اس رات جب میں شہر سے باہر ویران حویلی میں پہنچا تو میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ شدید تکلیف و اذیت کی وجہ سے وہ مشکل میں نماز کی نیت باندھ سکا۔ رفتہ رفتہ اذیت کم ہونے لگی، پھر بھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صبح نہیں ہوگی۔ فجر کی اذان کہیں دور سے سنائی دی، اس کے ساتھ ہی میں ڈھہ گیا۔ میرا وجود اب لپکتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے نکل آیا تھا۔ خاصی دیر کے بعد نیم غنودگی کے عالم میں مجھے حاموس کی آواز سنائی دی۔ اے علی علیش، اٹھ! حاموس کی آواز سے خفگی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے حاموس؟ تو مجھ سے کچھ ناراض لگتا ہے، میں نے جواباً کہا۔ ہاں، میں تجھ سے خفا ہوں، تو یہاں سے چلا جا۔ مگر میرا قصور بھی تو بتا۔ تو عہد شکن ہے اور عہد توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، حاموس کہنے لگا۔ تجھے شاید یہ غلط فہمی ہے کہ میں تیری طرف سے غافل ہوں۔ رات کو جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو تیرا خیال آیا، دیکھا تو یہاں نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق تو آدمزادوں کی طرف ہی گیا ہوگا۔ تجھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ہونا چاہیے تھا۔ حاموس کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہی غنیمت معلوم ہوا کہ اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ عارضی طور پر صحیح، اس نے بہرحال مجھے رہنے کو جگہ دی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ اس آدمزاد کا سراغ لگانے میں میری مدد کر رہا تھا جس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ صاحب علم جنات ہوں کہ آدمزاد، معافی و درگزر ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ حاموس بھی ایسے ہی جنات میں سے تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور اس حویلی سے نہیں نکالا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تیری مشکل کا ایک اور حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ تو کیونکہ خود اس آدمزاد کا ہدف ہے اس لیے تجھے دیر لگے گی،
ویسے بھی وظیفے کی شرط پوری نہ ہونے کے سبب تجھے از سر نو وظیفہ شروع کرنا پڑتا۔ شرائط کے مطابق تجھے وظیفہ پورا ہونے تک آدم زادوں سے دور ہی رہنا تھا، لیکن تجھ سے یہ نہ ہوا۔ یہ بتا کہ تیری خاطر کوئی خود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ میری مراد جنات سے ہے، آدم زادوں سے نہیں۔ مجھے ترتبہ یاد آئی، وہ میری دیوانی تھی۔ یوں بھی میں اس کے بھائی یاسف سے لڑ چکا تھا، اگر وہ میری جان بچاتے ہوئے کسی خطرے میں گھر جاتی تو مجھے کوئی رنج نہ ہوتا۔ اسی کے بھائی نے تو میری جگہ لے لی تھی۔ موجودہ صورتحال میں یاسف کا پلہ بھاری تھا۔ ایک آدم ذات کے جسم پر کوئی ایک ہی جنذات قابض رہ سکتا تھا، ایک ہی وقت میں دو جنذات کسی ایک جسم میں نہیں رہ سکتے۔ یاسف کو اسی لیے تو اقبال کے جسم سے میرے نکل جانے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھی ان سے یہی ظاہر تھا کہ وہ میری ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے خطرے کی نوعیت جانے بغیر حاموس سے کہہ دیا، ہاں اے حاموس، ایک ہستی ایسی ہے، کہیں وہ ملیکہ کی بیٹی ترتبہ تو نہیں؟ حاموس نے پوچھا، وہی جو تجھے میرے پاس لے کر آئی تھی؟ تو ٹھیک سمجھا، میں نے اقرار کر لیا۔ دیکھ علی علیش، یہ بڑے خطرے کا کام ہے، کیا خبر وہ اس پر راضی نہ ہو؟ حاموس نے اندیشے کا اظہار کیا۔ میں نے اس سے خطرے کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ خطرہ یہ ہے کہ ناکامی کی صورت میں وہ اسی کالب میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جائے گی جسے اختیار کرے گی۔ اسے آدم زادوں کی اس آبادی میں جانا ہوگا جہاں تو جا چکا ہے۔ کسی کالب کے بغیر اسے کوئی عالم آدم زاد قید بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیرے حصول کی خاطر جس آدم زاد نے وظیفہ شروع کیا ہے وہ بھی حارج ہونے پر ترتبہ کو نقصان پہنچا دے، یہ بھی بعید از قیاس نہیں۔ ان خطرات کے باوجود اگر ترتبہ راضی ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آ، میں اسے وہ عمل بتا دوں گا کہ جس کے ذریعے نامعلوم آدم زاد کا سراغ لگانا ممکن ہے۔ حاموس نے مجھے آگاہ کر دیا۔ میں اسی وقت ترتبہ کی تلاش میں چل دیا۔ وہ مجھے اداس و ملول مقبرے کی ایک سہتری میں مل گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران سی نظر آنے لگی اور بولی، مجھ سے تو حاموس نے کہا تھا کہ تو کوئی عمل کر رہا ہے اور 3 راتوں تک مجھ سے نہیں مل سکے گا۔ ہاں ایسا ہی تھا ترتبہ، میرے ساتھ باغ میں چل، میں تجھے بتاتا ہوں۔ کسی مشکل میں گرفتار ہوں۔ باغ میں چلنے کا سن کر وہ خوش ہو گئی اور ساتھ چل دی۔ ہم دونوں باغ کے ایک ویران گوشے میں پہنچ گئے۔ خلوت میسر آتے ہی ترتبہ میری توقع کے مطابق عملاً اظہار عشق کرنے لگی۔ ترتبہ ایسی بری بھی نہیں تھی کہ میں اسے اپنے قریب برداشت نہ کر سکتا۔ ایک وہی کیا، مجھے تو کوئی جنیاں پسند نہیں تھی۔ مصلحت کے تحت میں اس کی وحشتوں کا ساتھ دیتا رہا، لیکن جب وہ ہم کناری کی منزلوں تک پہنچنے لگی تو مجبوراً اسے روکنا پڑا۔ میں نے دانستہ اسے ان منزلوں تک آنے دیا تھا۔ کچھ دن صبر کر لیا ترتبہ، مجھے اس ملعون آدم زاد کا سراغ لگانے دے جو تیرے علی علیش کو ہمیشہ کے لیے تجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ میں اسے قتل کر دوں گی، ترتبہ جوش جذبات میں بولی۔ تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر تو چاہے تو یہ ممکن ہے۔ میں فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں؟ وہ حیرت سے کہنے لگی، میں بھلا ایسا کیوں نہ چاہوں گی علی علیش؟ تیری خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں نے جو کچھ سننا تھا سن لیا اور پھر اسے بتا دیا کہ حاموس کی تجویز کیا ہے۔ چل چل ابھی حاموس کے پاس چل، تو جان لے گا علی علیش کہ میں تیرے عشق میں سچی تھی۔ یہی تو ہوگا کہ میں مری جاؤں، لیکن تو علی علیش اس عذاب سے نجات پا جائے تو شاید میری زندگی رائے گاہ نہ ہو۔ وہ جذبات کے دھارے میں بہہ رہی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ مجھے ترتبہ کے مرنے یا جینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو میں اسے فوراً حاموس کے پاس لے گیا۔ اے ملیکہ کی بیٹی، کیا تجھے علی علیش نے خطرات سے آگاہ کر دیا؟ حاموس نے تصدیق چاہی۔ ہاں اے حاموس، میں باخبر کی جا چکی ہوں۔ علی علیش کی خاطر مجھے ہر خطرہ قبول ہے، ترتبہ نے پرعزم آواز میں جواب دیا۔ یہ بھی یاد رکھیو اے ترتبہ کہ علی علیش ممکن ہے تجھ سے وفا نہ کرے اور بعد میں تو پچھتائے۔ میرا قیاس ہے کہ یہ آدم زادیوں کا گرویدہ ہے، اور جو ایک بار اس راہ پر لگ جائے پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ تاکید کے باوجود گزشتہ رات آدم زادوں کی بستی میں نہ جاتا، حاموس نے ترتبہ سے کہا۔ حاموس شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پچھلی رات کسی آدم زادی سے ملنے گیا تھا، سو میں بول اٹھا، اے حاموس، بات وہ نہ تھی جو تو نے سمجھ لی۔ ہوا یہ کہ مجھے ایک آدم زاد پر شک تھا کہ شاید وہ مجھے اپنا مطیع بنانا چاہتا ہو۔ میں اسی کو دیکھنے گیا تھا کہ کہیں وہی تو وظیفہ نہیں پڑھ رہا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تجھے اس آدم زاد پر شک کیوں ہوا؟ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ حاموس جرا کرنے لگا۔ میں اور ترتبہ کا بھائی یاسف ایک رات غلطی سے آدم زادوں کی بستی میں جا پہنچے اور پھر ہمارے پیچھے ایک عفریت لگ گیا۔
اسی سے بچنے کی خاطر میں نے وہی کہانی حاموس کو سنا دی جس پر مولوی کفایت اللہ نے بوجہ یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے آخر میں نرگس کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے بتایا، اس خطرناک مولوی نے مجھے اور یاسف کو قید کر لیا کہ ہم اس کی حویلی میں کیوں داخل ہوئے۔ اسی دوران اس نے ہمارے نام بھی پوچھ لیے، پھر جب اسے ہم نے حقیقت سے آگاہ کیا تو اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات کہی تو نے علی علیش۔ آدم زادوں میں خال خال ہی ایسے نیک عالم ہوتے ہیں کہ جنات کو قابو میں کرنے کے بعد رہائی دے دیں۔ پھر تو تجھے اس عالم اور نیک آدمی پر شک ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، حاموس بولا۔ شک صرف اسی لیے ہوا کہ کسی اور آدم زاد کو میں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، میں نے وضاحت کی۔ اگر یوں ہے تو پھر ایک اور بات بتا، عالم جنات میں تو تیرا کوئی دشمن نہیں؟ حاموس نے دریافت کیا، پھر کہنے لگا، کبھی کبھی دشمنی کے سبب جنات بھی اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی آدم زاد کو پیچھے لگا دیتے ہیں، یا پھر کسی خاص مقصد کے حصول کی غرض سے ایسا کر گزرتے ہیں۔ میرے دھیان میں فوری طور پر یاسف ہی آیا۔ نرگس کے قرب کی خاطر یاسف یہ چال چل سکتا تھا، لیکن وہاں یاسف کی بہن ترتبہ بھی موجود تھی۔ یوں بھی یاسف کو میرا دوست ہی سمجھتی تھی۔ ترتبہ کے سامنے یاسف کا نام لینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تجھے خبر ہو نہ ہو علی علیش، تیرا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہے، حاموس نے کہا۔ پھر وہ ترتبہ سے مخاطب ہوا، تو ایک پرندے کا قالب اختیار کرے گی، میں جس پرندے کو فضا میں چھوڑوں تو اس کا پیچھا کرے گی۔ میرا چھوڑا ہوا پرندہ شہر پر منڈلائے گا اور پھر ادھر کا رخ کرے گا جہاں مطلوبہ آدمزاد رہتا ہے۔ وہ پرندہ اسی آدمزاد کے گھر کی چھت پر بیٹھے گا اور ذرا دیر بعد اڑ جائے گا، لیکن تجھے وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ تجھے میں چند الفاظ ورد کرنے کو بتاتا ہوں، تو ان الفاظ کا ورد کرتی رہے گی تو وہ نامعلوم آدمزاد کہیں بھی ہوا اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ وہ چھت پر آ کر تجھے پگائے تو نہ بھاگنا اور وہیں منڈلاتی رہنا جب تک کہ بتایا ہوا ورد مکمل نہ ہو۔ مقررہ تعداد یا گنتی تو پوری نہ کر لے، وہاں سے ٹلنا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ آدمزاد تجھ پر کسی غلیل سے حملہ کرے یا تجھے پتھر مار کے زخمی کر دے، سو حملوں سے بچنا اور ورد پورا کرنا تیرا کام ہے۔ اگر تو زخمی ہو کر کہیں گر گئی یا ورد نہ کر سکی تو پھر اسی کالب میں قید رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لے اے ترتبہ، تجھے جان کی بازی لگا کر ورد پورا کرنا ہے۔ تو اگر کامیاب رہی تو علی علیش کو اس نامعلوم آدمزاد کے بارے میں خود بخود تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ علی علیش بھی یہاں اس عرصے میں انہی الفاظ کا ورد کرتا رہے گا۔ بول، کیا کہتی ہے؟ میں راضی ہوں اے حاموس، ترتبہ سب کچھ سن کر بھی کہنے لگی۔ میں اگر ترتبہ کی جگہ ہوتا تو ہرگز خود کو خطرے میں نہ ڈالتا، لیکن وہ تو ایک دیوانی تھی۔ نتیجہ وہی نکلا جو متوقع تھا۔ حاموس نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کیا۔ ایک کے بعد ایک دو پرندے اس ویران حویلی سے اڑے اور دور افق میں گم ہو گئے۔ حاموس نے مجھے بھی ورد کے الفاظ تعلیم کر دیے تھے، سو میں ورد کرنے لگا۔ حاموس میرے پاس سے چلا گیا۔ وہ غالباً عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا کہ مجھے ایک آدمزاد کا چہرہ دکھائی دیا۔ چہرے سے اس کی عمر زیادہ نہیں لگتی تھی، وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اس شخص کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھا، کس سے اسے میرے نام کا پتہ چلا۔ اس کا نام ستار تھا اور وہ مولوی کفایت اللہ کے معتقدین میں سے ایک تھا۔ مولوی سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ بہت دن ہوئے وہ مولوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسے کسی جن کو مطیع کرنے کا وظیفہ بتا دے۔ اس طرح وہ اپنی غربت دور کرنے کا آرزومند تھا۔ مولوی نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ دولت کی ہوس نے ستار کو ہر خطرہ مول لینے پر اکسایا۔ وہ کسی بھی جن کو قابو میں کر کے اس سے جو چاہتا کام لیتا۔ ستار اسی لیے اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار ایک روز مولوی کو رام ہونا ہی پڑا۔ اس نے ستار کو وظیفہ بتا دیا اور میرا نام بھی۔ مولوی کفایت اللہ نے ستار کو میرا ہی نام اس لیے بتایا تھا کہ میں نے اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالی تھی، اسے یہ علم تھا۔ اس کے علاوہ مولوی کو مجھ پر یہ شبہ بھی تھا کہ انارکلی بازار میں اس کی دکان کو نظر آتش میں نے ہی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ستار کوئی پرانا گھاگ نہیں تھا کہ آسانی سے قابو میں نہ آتا۔ وہ پہلی مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا اور اس کے پتے کا بھی مجھے علم ہو گیا۔ ترتبہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے صلے میں ترتبہ کو کم سے کم ایک بار ضرور شاد و کام کر دوں گا، پھر چاہے وہ زندگی بھر میرا انتظار کرتی رہے، اس کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ مجھے ترتبہ کی واپسی تک یہ خبر نہیں تھی کہ اس پر کیا گزری۔ مغرب ہونے سے کچھ ہی پہلے وہ لوٹی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں جب تک حاموس کو بلا کر لایا
ترتبہ جاں بلب ہو چکی تھی۔ ہوا وہی جس کا حاموس کو ڈر تھا۔ ستار نے پرندے کے قالب میں ترتبہ کو شدید زخمی کر دیا، لیکن وہ ورد پورا کرنے سے پہلے ستار کے گھر سے نہ ٹلی۔ وہ منڈلاتی ہی رہی۔ ایک وفادار جنیہ نے اپنے عاشق کی خاطر جان کی بازی لگا دی۔ وہ انتہائی زخمی حالت میں ورد پورا کر کے بمشکل ویران حویلی تک پہنچی تھی۔ میری آغوش میں دم توڑنے سے کچھ دیر پہلے ترتبہ نے سب کچھ بتا دیا۔ حاموس بھی اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا نہ سکا۔ ہر چند کہ مجھے ترتبہ سے محبت نہیں تھی، مگر اس کی موت کا سبب وہ آدم ذات تھا جس نے دولت کی ہوس میں مجھے اپنا غلام بنانا چاہا تھا۔ مجھے اس لیے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ ستار، میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے غصے میں کہا۔ نہیں ایلی علیش، تجھے یہ حق نہیں۔ ترتبہ کے قتل کا قصاص لینا اس کے باپ ملیکہ پر منحصر ہے۔ تو اس معاملے میں نہ پڑ۔ حاموس مجھے سمجھانے لگا۔ تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو اس آدم ذات کو وظیفہ پڑھنے سے روک دے اور بس۔ وقتی طور پر میں نے حاموس کے روبرو یہ اقرار کر لیا کہ ستار کو گزند نہیں پہنچاؤں گا۔ حاموس بہرحال میرا محسن تھا، میں اس کی کسی بات کو ماننے سے کس طرح انکار کر دیتا، لیکن میرا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ مولوی کفایت اللہ پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہی مردود اس فساد کی جڑ تھا۔ وہ نہ ستار کو میرا نام بتاتا، نہ یہ نوبت آتی۔ اس کے علاوہ مجھے ترتبہ کے باپ ملیکہ کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرا دشمن ہی نہ بن جائے۔ ترتبہ میری ہی خاطر تو اپنی جان سے گزر گئی تھی۔ حاموس اس پر گواہ تھا کہ ترتبہ نے خود ہی اپنی مرضی سے زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ لیکن جنات تو یوں بھی مزاجن مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد ملیکہ کا مشتعل ہو جانا قرین قیاس تھا۔ عالم اشتعال میں بھی وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، سو میں یہ سوچ کر فکر مند ہو گیا۔ حاموس ملیکہ کو ترتبہ کے قتل ہونے کی خبر دینے گیا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جنات عموماً آدم زادوں کی بستیوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں، اسی لیے میری جائے پناہ یہی بستیاں ممکن تھی۔ آج ہی رات مجھے ملعون ستار سے بھی انتقام لینا تھا، اس لیے کہیں اور جانے کی بجائے لاہور ہی کا رخ کیا۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران میں ستار غافل ہوتا۔ میں نے اس لیے نصف شب کے بعد عین اس وقت ستار پر حملے کا فیصلہ کیا جب وہ وظیفہ کرنے بیٹھ جائے۔ اب میرے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ میں نصف شب گزرنے تک کہاں رہوں۔ اس موقع پر مجھے بملا یاد آ گئی۔ وہ بہرحال ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے یہاں ملازم تو ہوں گے، کسی بھی ملازم کے جسم میں داخل ہو کر عارضی طور پر پناہ لے لوں گا۔ اس طرح ایک طرف تو میں ترتبہ کے باپ ملیکہ کی ممکنہ دشمنی اور اشتعال سے بچ جاتا، دوسری جانب موقع ملنے پر بملا کے قرب میں حسین لمحات گزرتے۔ یہی سوچ کر میں بملا کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ خلاف توقع وہاں مجھے گہما گہمی نظر آئی۔ کوٹھی کے سبزہ زار پر خاصے لوگ جمع تھے، ان میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی۔ اس وقت تک زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مجھے کسی تقریب کا سا سما نظر آیا۔ اس ہجوم میں انگریز عورتیں اور مرد بھی تھے۔ بملا مجھے ایک انگریز ہی کے پہلو میں دکھائی دی۔ بڑی سی لمبی میز کے دونوں جانب کرسیاں بچھی تھیں۔ میز پر ولایتی شراب کی بوتلیں، گلاس، سوڈا، کباب اور کھانے پینے کا دوسرا سامان سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ بملا کا باپ راؤ بہادر بہاری لال جے پوری کوٹ پہنے، سر پر پگڑی باندھے اور گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے وہاں موجود افراد میں نمایاں لگ رہا تھا۔ اسے میں نے بملا کے چہرے کی بناوٹ اور رنگ سے پہچانا۔ راؤ بہادر بھی سرخ و سفید تھا، اس کے علاوہ بملا اسی پر گئی تھی۔ خدا جانے وہ تقریب کس سلسلے میں منعقد کی جا رہی تھی۔ کئی ملازمین کو میں نے مستعدی سے ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا۔ ایک نوجوان ملازم خاص طور پر بملا اور اس انگریز کی خدمات پر مامور تھا۔ وہ ایک بار انگریز کے گلاس میں شراب انڈیلنے جھکا تو بملا نے بڑی صفائی سے اس کے بازو میں چٹکی بھر لی۔ غالباً اذیت رسانی بملا کی عادت میں شامل تھی۔ اسی سے میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ بملا نوجوان ملازم سے بے تکلف ہے، ورنہ بھری محفل میں ایسی حرکت نہ کرتی۔ نوجوان ملازم کا نام بھی پکارے جانے پر مجھے معلوم ہو گیا۔ پھولے ہوئے رخساروں والے اس ملازم کا نام رام بھروسے تھا۔ یہی ٹھیک رہے گا، میں نے سوچا اور پھر رام بھروسے کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں بملا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب میں اس انگریز اور بملا کے درمیان دھیمی آواز میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سے مجھ پر ساری حقیقت کھل گئی۔ وہ انگریز رچرڈ انگریز حکومت کا ایک بڑا افسر تھا۔ LDA کے ڈائریکٹر ولسن سے بھی اس کی دوستی تھی۔ قصہ اسی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کا تھا جو راؤ بہادر نے ہڑپ کر لی تھی۔ رچرڈ کو بملا اس پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ ولسن سے راؤ بہادر کی سفارش کر کے معاملے کو رکوا دے۔ راؤ بہادر گویا اس طرح دوہری چال چل رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ بملا کے ذریعے نچلی سطح پر کام دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا،
دوسری جانب اوپر سے بھی دباؤ ڈالنے کا بندوبست جاری تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو ہی جائے۔ یہ تکلیف اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی۔ رچرڈ مجھے رنگین مزاج آدمی لگا۔ وہ بملا کو بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بملا اس پر جیسے قربان ہوئی جا رہی تھی۔ بملا کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں مے نوشی کے سبب لال لال ڈورے پڑ گئے تھے۔ رچرڈ بھی لہر میں دکھائی دیتا تھا۔ بملا نے اس 50 سالہ بوڑھے انگریز کو شیشے میں اتارنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ایک بار پلائی، پھر خود اس گلاس سے ایک گھونٹ بھر لیا۔ رچرڈ کی چندیا کا بڑا حساس پارٹ تھا۔ میرا جی چاہا کہ ایک چپت لگا دوں، لیکن اسی وقت بملا نے مجھے مخاطب کیا۔ اے رام بھروسے، ذرا وہ کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا۔ جی بی بی جی، میں ادب سے بولا اور کباب کی پلیٹ اٹھانے جھکا۔ بملا نے پلیٹ لینے سے پہلے تیزی کے ساتھ میری کلائی میں اتنی زور سے چٹکی بھری کہ میں بلبلا گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے سسکاری روکی۔ میں بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ انتقامی کارروائی کے طور پر میں نے چپکے سے ہاتھ بڑھایا۔ میں واقعی تو رام بھروسے تھا نہیں کہ بملا سے ڈر جاتا۔ میں تو خیر برداشت کر گیا تھا، لیکن بملا اپنی سسکاری نہ روک سکی۔ میں یوں اس کی کرسی کے پیچھے معصوم بنا کھڑا تھا جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی تھی۔ کسی چونٹے کم بخت نے پیر میں کاٹ لیا ہے، بملا نے بہانہ بنا دیا۔ چونٹا نہیں، کوئی چونٹی ہوگی، مجھے بھی کئی بار کاٹ چکی ہے بی بی جی۔ بملا کو مزید تپانے کے لیے میں بول اٹھا۔ بملا نے مڑ کر مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور ڈانٹ دیا، اپنی چونچ بند رکھ۔ میں گویا سہم گیا۔ پھر بملا بے تکلف نہ ہوئی۔ پارٹی گھنٹے بھر بعد ختم ہو گئی۔ مہمان چلے گئے تو راؤ بہادر اپنی بیٹی کے قریب آ کر پوچھنے لگا، کچھ بات بنی؟ ہاں، اس نے وعدہ تو کر لیا ہے، بملا اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بولی۔ نشے میں کیے ہوئے وعدے عموماً لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ کل تم اس کے دفتر ضرور جانا تاکہ یاد دہانی کرا سکو۔ بملا نے اقرار میں سر ہلا دیا تو راؤ بہادر وہاں سے عمارت کی طرف چل دیا۔ ملازمین سامان وغیرہ اٹھانے میں لگے ہوئے تھے اور میں ادھر سے ادھر یوں ہی مٹر گشتی میں مصروف تھا۔ ایک ڈیڑھ عمر ملازم نے اس بات کو محسوس کر لیا تو ہانک لگائی، ابے اور رام بھروسے، تو راجا اندر بنا کہاں گھوم رہا ہے؟ کام کر، چل۔ اسی وقت بملا بول اٹھی، اس سے مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرانا ہے۔ اچھا بی بی جی، ادھیڑ عمر ملازم جلدی سے کہنے لگا۔ چل رام بھروسے، بملا نے آگے بڑھتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ میں اس سر و قامت کے ساتھ ہو لیا۔ خوابگاہ وہی تھی جہاں میں پہلے بھی ایک بار آ چکا تھا۔ اندر پہنچتے ہی بملا نے میرے پھولے ہوئے رخساروں میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ اس کے تیز ناخن میرے رخسار میں اتر گئے۔ میں چلایا، ہائے بی بی جی، مر گیا۔ ابھی تو دوسرا گال باقی ہے، ادھر منہ کر۔ تیرے پھولے پھولے گال دیکھ کر میرے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ وہ نوچا کھسوٹی پر اتر آئی تو مجبوراً مجھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑنا پڑے۔ چھوڑ میرے ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بل کھا کر سخت غصے میں بولی۔ بہتر ہے بی بی جی۔ میں اس کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے پلٹا اور خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ارے ارے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بملا کی آواز آئی۔ آج رات یہ سب نہیں چلے گا، میں تھک گئی ہوں۔ میں بھی تو تھک گیا ہوں بی بی جی، میں نے لپکڑے سے جکڑ لیا۔ بملا نے جو کچھ کہا تھا اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ رام بھروسے بھی اس کی خلوتیں آباد کرتا رہا ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔